السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح اور اس کے بعد غزوہ احد کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ بدر کی واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کی فکر ہوئی۔ کئی جگہ سے پیغام آ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم عمر لڑکا ملے۔ اللہ کا کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی اور ذی الحجہ 2 ہجری میں نہایت سادہ طریقہ سے یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی میں مہر کے سلسلے میں ایک زرہ دی جس کی قیمت 125 روپے تھی۔ اس کے علاوہ بھیڑ کی ایک کھال، ایک پرانی یمنی چادر، یہ چیزیں جو ان کے گھر کی کل کائنات تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی کی نظر کی۔ ایک صحابی رضی اللہ نے اپنا خالی مکان ان دونوں کو رہنے کے لیے عنایت کیا۔ اب ذرا اس ساز و سامان کو بھی دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کے جہیز میں دیا۔ نمبر 1، بان کی ایک چارپائی۔ نمبر 2، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے۔ نمبر 3، ایک پیالہ۔ نمبر 4، ایک مشک۔ نمبر 5، 2 مٹی کے گھڑے۔ نمبر 6، 2 چکیاں غلہ پیسنے کے لیے۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور دونوں پر تبرکاً پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا، بیٹی، میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر آدمی سے کیا ہے۔ چلیے اب غزوہ احد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غزوہ احد۔ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، لیکن غیظ و غضب، باز و عناد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ 1 سال تو انہوں نے جیسے تیسے گزار لیا۔ اس کے بعد بدلہ لینے کی ٹھان لی اور 3000 آدمیوں کا لشکر بڑے زور شور سے تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لشکر تیار کیا۔ مسلمان گو بظاہر بے سر و سامان تھے، لیکن ارادے کے سچے، ایمان کے پکے، اللہ رسول پر جان دینے والے، وہ بھلا کفار کو کیا خاطر میں لاتے۔ وہ دشمنوں کی کثرت سے ذرا بھی نہ گھبرائے۔ گھبرانا کیسا، بلکہ ذوق و شوق میں سینہ تان کر نکل آئے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ
اللہ رسول پر سب سے پہلے میں نثار ہو جاؤں۔ قریش نے مدینہ طیبہ پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس بڑی شان سے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دیا، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر صاف نکل گئے۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کے دامن میں اس طرح اپنی فوجیں اتاری اور صفیں مرتب کی کہ مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی اور تھی۔ ڈر تھا کہ دشمن اسی طرف سے آ کر پیچھے سے حملہ نہ کر بیٹھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی پر مقرر فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ ہم کو فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ دفعتاً کفار کی عورتیں بدر کے مقتولوں کا مرثیہ درد بھرے الفاظ میں پڑھتی ہوئی نکلی۔ بس پھر کیا تھا، کفار مکہ آپے سے باہر ہو گئے، اب آئیں تو جائیں کہاں۔ فوراً قریش کا علم بردار طلحہ اپنی صف سے نکل آیا اور آواز دی کہ جس کو لڑنا مرنا ہو وہ ہمارے مقابلے پر آئے۔ ادھر سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نکلے اور بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ دم ہی نہ لینے پایا، سارا زور دھرا رہ گیا۔ اس کے بیٹے نے جو یہ ماجرا دیکھا تو بہت طیش میں آگے بڑھا۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑھے اور لپک کر ایک وار ایسا کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دونوں فوجیں مل گئی اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں جانب کے بہادر ہتھیلی پر سر رکھ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں کی صفیں الٹ دی۔ ایک حبشی غلام وحشی سے ابو سفیان کی بیوہ ہندہ نے وعدہ کیا تھا، اگر تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے گا تو تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ بس وہ آزادی کے شوق میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں لگا رہا اور موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں میں دیر تک زبردست معرکہ رہا۔ دونوں کے بہادر جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے، ادھر شوق شہادت اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی فکر، ادھر اسلام کے مٹانے کی تمنا۔ دونوں طرف کے بہادر اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ سر کا پسینہ پاؤں کو آ رہا تھا۔ آخرکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زبردست حملوں سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ نکلے۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا وہ دستہ بھی
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا۔ گھاٹی کی نگرانی اس خیال سے چھوڑ کر کہ اب تو فتح ہو گئی ہے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں، پہاڑی سے اتر آیا۔ ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ نے بہت روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، مگر وہ نہ رکے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی طاق میں لگے تھے۔ جیسے ہی پہاڑی خالی ہوئی فوراً ایک دستہ کے ساتھ پہاڑی کی پشت سے آ کر بے خبری میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بالکل بے خبر مال غنیمت میں مشغول تھے، ایک دم سے حملہ ہوا تو بدحواس ہو گئے اور اس بدحواسی میں اپنے ہی لوگوں پر پلٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ یہ صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ ان کا شہید ہونا تھا کہ کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی جان پر پناہ دی، ان کے رہے سہے ہوش جاتے رہے، اور کافروں کا یہ حال کہ ایک پر ایک ٹوٹے پڑتے تھے، اور سارا زور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا۔ چاہتے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اتفاق کی بات کہ صفوں کی بے ترتیبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے راستہ بالکل صاف تھا، لیکن چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کفار کو موقع نہ ملا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بدحواس مارے ادھر ادھر پھر رہے تھے، اتفاق سے انہیں میں سے کسی کی نگاہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، اور وہ ایک دم چلا اٹھا، مسلمانوں یہاں آؤ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی جان میں جان آئی، اور وہ پروانہ وار ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ میں لے لیا۔ کفار مکہ ہر طرف سے سمٹا کر اسی طرف آتے تھے، اور جاں نثاروں کا ہجوم دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سب نے مل کر پھر نرغہ کیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سارے تیر اپنے اوپر لیتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک بدبخت کافر جس کو لوگ بہت بہادر سمجھتے تھے، مجمع کو چیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور چہرہ مبارک پر ایسی تلوار ماری کہ خون کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں، اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے خون پوچھتے جاتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعا فرماتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان کرم تھی
اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہیدوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی اہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا۔ پھر طرح یہ کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یہ اور بھی تکلیف دہ بات تھی۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ ابو سفیان ابھی اپنی فوج کو لے کر دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہاں سے ہبل کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر شہیدوں کو دفن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ اسی سال شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور رمضان المبارک میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور اسی سال شراب حرام ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔ اور آپ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، یہ اردو ریڈنگ امپروو ویڈیو ہے، اور جہاں پر بھی سمجھ نہیں آئے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔